میں دل کا تو صاف ہوں، بس زبان کا کڑوں۔ ایک دوسرے پر لان تان کرنا، ایک دوسرے پر جسے کہتے ہیں سخت الفاظ کسنا، والدین کا بچوں کو جسے کہتے ہیں ہر ٹائم جسے کہتے ہیں اپنی زبان سے اذیت پہنچانا، بچوں کا ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سب زبان ہے۔ جو اللہ کا کام ہے معاذ اللہ وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسامہ بھائی، آج جس چیز پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے تھرو زیادہ سے زیادہ رحمت کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے انسان جیسے ہم نے پہلے بھی اس حدیث کو ڈسکس کیا، ان اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا، اور انسان کے لیے دعا بھی کیا ہے نا، دیکھے تو کہ اللہم کما حسنت خلقی حسن خلقی۔ انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ اس کو جسے کہتے ہیں ایک معیار پر جسے کہتے ہیں کھڑا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت۔ آپ سب سے زیادہ رحمت اس مہینے میں، اس رمضان، اور اس کو کنٹینیو اگر آپ کریں تو سمجھ سکتے ہو کیا ہے کہ اپنے عمل کے، آپ نے جو کہا تھا کہ بھائی مسلمان کون ہے؟ جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے محفوظ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا کیا کہا کہ بھائی تمہیں پورے دین کا نچوڑنا بتاؤں، انہوں نے کہا یہ اس کو سنبھال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھائی تم مجھے دو چیزوں کی، کہ جو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے اور جو دانتوں کے درمیان میں، اس کو جسے کہتے ہیں اس کے صحیح ہونے کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ زبان ہمارے ہاں آج بھی معاشرے میں جتنا جسے کہتے ہیں تباہی مچی ہوئی ہے، جتنا جسے کہتے ہیں بگاڑ ہے، وہ زبان ہے۔ ایک دوسرے پر لان تان کرنا، ایک دوسرے پر جسے کہتے ہیں سخت الفاظ کسنا، والدین کا بچوں کو جسے کہتے ہیں ہر ٹائم جسے کہتے ہیں اپنی زبان سے اذیت پہنچانا، بچوں کا ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سب زبان ہے۔ اپنی زبان کے ذریعے، اور دیکھ لی یہ جو ایک ہیلا ہم نے دیا ہوا خود کو نا کہ جی یہ دل ہے، ٹھیک ہے، میں دل کا تو صاف ہوں، بس زبان کا کڑوں۔ جو دل کا صاف ہے وہ زبان کا بھی، اور یہ ہم نے اپنے رسول شفیق صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دل کے ان سے صاف، ان سے پاک کوئی بھی نہیں تھا، اور ان سے اعلیٰ اپنے اخلاق میں کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کی زبان سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں آپ کی جو اچھے اخلاق ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹا سا کام ہے، آپ جا رہے ہیں رستے میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کسی کو چل رہا ہے روزے کی حالت میں ہوگا، بٹھا لیں۔ ہاں اس میں یہی ہے کہ تھوڑا احتیاط سے دیکھ لیں کون بندہ ہے، حفاظت بھی آپ کی بھئی اصل ہے، کیونکہ معاملات اتنے خراب ہیں۔ اچھا جی پوچھ لیں بھئی، کوئی اگر آپ کو لگے گھر میں ہمارے ہیں یہاں سے کوئی بھئی بوڑھے میاں بیوی رہتے ہیں تو انہیں بھئی بیل بتا دیں کہ بھئی آپ کو کوئی سودا سلب چاہیے ہو کرے مجھے میسج کر دیں، میں آپ کو لا دیا کروں گا، رمضان میں ان کو سہولت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بھئی بچے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے محلے میں جی وہ شوق پیدا ہو گیا ہے، اگر آپ اچھے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ان بچوں کو اکٹھا کر کے بھئی جیسے کہ ٹھیک ہے جی میں ان کو جی، آپ سوچیں کہ آپ نے کسی کو اپنے محلے میں اکٹھا کر کے صرف آپ نے سورہ واقعہ یاد کرا دی، اب وہ سارے رات کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کی برکت میں آپ کا کتنا حصہ آ رہا ہے، آپ کے گھر پہ کتنی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں گے اس کی وجہ سے، بانٹنے سے، اور اس سے گھٹتا نہیں ہے، اس سے بڑھتا ہی ہے۔ زبان اپنی جسے کہتے ہیں اس کو اچھا کرے اور ظاہری کر لے۔ لوگ ہمارے کہتے ہیں یہ ظاہری ایسا ہے، باطن میں، باطن اللہ جانے کسی کا، باطن کا آپ کا میرا کام ہی نہیں ہے، باطن اللہ نے دیکھنا ہے دوسرے کا، اور ہم ظاہر پہ ہی فیصلہ کرتا ہے اسلام، کسی کے ہمیں دل میں جھانکنے کا کام آپ کا میرا ہے ہی نہیں۔ ہم نے کام کیا کیا ہے؟ جو اللہ کا کام ہے معاذ اللہ وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اندر پہ فیصلے کرتے ہیں، اندر کا فیصلہ اللہ۔ آپ ظاہر پہ دیکھیں، زبان کا اچھا ہے وہ اچھا ہے، اس کے ساتھ اچھے کرنے کی توفیق۔ اور تیسرا، کوئی ایسا عمل کریں جو صدقہ جاریہ کا آپ کے لیے ذریعہ بن جائے، کسی کی خدمت کا آپ کو موقع مل رہا ہے اس کی خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ پتہ چل جائے کہ یار فلاں گھر ہے، ان کے گھر آج گیس نہیں تھی، کوئی مسئلہ تھا، پڑوسیوں کا پتہ رکھیں کہ یار اچھا ان کے گھر مہمان آ گئے، اچانک مہمان بھی بعض گھروں میں آ جاتے ہیں، دیکھ لیا اگر آپ کو احساس ہو گیا اس بات کا تو اپنے گھر سے کچھ ان کے گھر بھیج دیں۔ تو یہ ہے اپنے عمل سے رحمتیں سمیٹنے کا ذریعہ۔ اور یہ رمضان نا، میں نے کہا نا جو وہ بوفے لگا ہوا ہے، آپ خوب اس میں سے جسے کہتے ہیں نا لوٹ مار، یہ مہمان اتنے بڑے بڑے بریف کیس بھر کے لایا ہے نا، آپ اس سے جو لے لیں،
انشاءاللہ آخرت میں آپ کے لیے فل سیکیور انویسٹمنٹ ہو چکی ہوگی. اتنی سیکیور انویسٹمنٹ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی.